ویلکم بیک ویورز. آج قائد اعظم محمد علی جناح فادر آف آور نیشن کے متعلق بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں, آئیے ان سے ملتے ہیں. اینڈ آف کورس وی آر ویری ویری گریٹفل کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجولز میں سے ہمارے لیے مارننگ ود جگن کے ویورز کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ٹائم نکالا. پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ہسٹورین ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. آپ ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز پنجاب یونیورسٹی بھی ہیں. آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, جبکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے کیا. 2013 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آپ کی کتاب ویول اینڈ ڈائنگ ڈیز آف دا راج کو بیسٹ بک کا ایوارڈ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد شاہد سرویا, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو مارننگ ود جگن. ان ایجوکیشن کا کسی بھی ایک گریٹ مین کے بننے میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ ایجوکیشن ہی ظاہر ہے بنیادی کردار ادا کرتی ہے کسی بھی نیشن بلڈنگ میں بھی, اور انڈیویجول جو اس کی اپنی اس کی گروتھ ہے, اس کی اپنے ویژن کی بلڈنگ بھی ہے, اور اس کی اپنی پرسنالٹی بلڈنگ بھی ہے. تو یہ قائد اعظم اس حوالے سے ان کی گروتھ بہتر ہوئی کہ وہ اچھے اداروں میں بھی پڑھے, پھر ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بڑا بہتر تھا, اور پھر لیگل بیک گراؤنڈ بھی تھی واپس. اور اس وجہ سے جب واپس آئے تو یہ پولیٹیکل ویژن کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں. نہ صرف یہ کہ لوکل جو ایشوز تھے جو اس وقت مسلمان جب وہ واپس آئے, تو آپ اگر دیکھیں تو اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے وہ اس طرح سے تھے کہ وہ جس طرح سے وہ اپنے لیے اوپننگ دیکھ ہی نہیں رہے تھے. مسلم لیگ کا کردار بھی کوئی بہت ایکٹیو کردار نہیں تھا, ایک بہت مائنر لیول پہ وہ ورک کر رہے تھے, اور ایک چاند جو انٹلیکچوئل سے وہ اکٹھے تھے. اس کو عوامی بنانے کے لیے, اس کو لوگوں تک اس آواز کو پہنچانے کے لیے اس جو ویژن کی ضرورت تھی وہ قائد اعظم نے اس جماعت کو ویژن دیا. یعنی اس لیڈرشپ جو آلریڈی لیڈرشپ تو موجود تھی اور انٹلیکچوئلز بھی موجود تھے, ڈاکٹر صاحب اسے ایگری کریں گے, ہسٹورین ہیں, انٹلیکچوئلز بھی موجود تھے, اچھے پڑھے لکھے لوگ اس جماعت میں شامل تھے, بلکہ لیڈ ہی وہ لوگ کر رہے تھے. لیکن جو ویژن کی ضرورت تھی وہ قائد لے کے آئے اس جماعت کے لیے, جو لوگوں تک انٹیکٹ کرنے کی ضرورت تھی, لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت تھی, لوگوں کو صحیح مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی, اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ ان کے لیے ایکچولی آگے رستہ کیا ہے, کون سا ان کو رستہ کہاں لے کے جائے گا, وہ قائد نے ان کو دیا. لیکن کیا باہر کی تعلیم حاصل کرنا, اس ایکسپوجر کا بھی کچھ بینیفٹ ہوا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں تو ہم پھر باہر کی ہر چیز کو ہی برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکسٹریمز کی طرف نکل پڑتے ہیں. سو اس پہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کچھ کامنٹ کریں, آلسو کنسیڈرنگ یور کنیکشن. ہم بلیو کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر کوئی آپ بہت اچھے ادارے سے پڑھے بھی ہوں تو آپ دوسرے ملک میں جائیں گے تو کئی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر جو تھا اس وقت بڑا اگر لنک کریں تو وہ جو قوم آپ کو یہاں رول کر رہی تھی اس قوم کے پاس وہ اسی کے بہتر اداروں میں جا کے وہ پڑھے, اور وہ اس قوم کے جو اپنے سیٹ اپ تھے, وہ لیڈرشپ تھی, ان کو بھی ان کو سمجھنے میں مدد ملی. اس انوائرمنٹ کو, اس سوشل جو سیٹ اپ تھا وہاں کیا, ان کو بھی سمجھنے کی ان کو بہرحال فائدہ ہوا, اور واپس آئے تو وہ پولیٹیکل ویژن کے ساتھ آئے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لوکلی ادارے جو ہیں آپ کے وہ بہت اچھے ہیں, اور اس وقت بھی ظاہر موجود تھے, لیکن اس وقت سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس وقت بہت تھوڑے آپ کے پاس اپرچونٹیز تھیں, تو جتنے بھی ایون اقبال گئے تو باہر گئے اور باہر سے ایکسپوجر لے کے آئے. اینڈ یو سی, آپ نے کسی کے ساتھ اگر ایک ڈسکشن یا ڈیبیٹ کرنی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ویئر دے آر کمنگ فرام. تھوڑا سا مینٹیلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا تو آپ ذرا زیادہ ایکول فوٹنگ پہ پھر گفتگو یا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جی سر, کمنگ بیک ٹو, اچھا پھر آپ نے مسلم لیگ جوائن کر لی اور کانگریس چھوڑ دی آپ نے. جی وہ میں ذکر کر رہا تھا 1920 تک ہم پہنچ گئے تھے کہ کانگریس کو 1920 کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی دن سے پاکستان بنانے کا فیصلہ کر لیا, ایسا نہیں تھا. 1920 کی دہائی کی پالیٹکس ہندوستان کی بالکل تبدیل تھی پہلے 2 دہائیوں سے. 1920 میں کیا ہوا تھا, مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز 1919 کا ایکٹ آ گیا تھا, جس کے تحت پہلی دفعہ صوبوں میں جو لوکل تھے ان کو وزارتیں ملی تھیں,
اور اسی کے تحت جو سرفضل حسین یونینسٹ پارٹی، کرشک پروجا پارٹی بنگال میں، سندھ میں پارٹی اور مختلف صوبوں میں پارٹیز بنی. تو کانگریس اور مسلم لیگ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے رولٹ ایکٹ کی وجہ سے، تحریک خلافت کی وجہ سے انہوں نے مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کو ماننے سے انکار کیا. نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ آئندہ ہونے والے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا، جس سے کیا ہوا کہ ایک مذہبی انتہا پسندی ابھر کر سامنے آئی، اور پھر صوبائی سطح پر جماعتیں جو تھی وہ نمایاں ہونے لگی. تو یہ جو دونوں مرکزی جماعتیں تھیں، یہ ان کی جو عوام تک جو رسائی تھی وہ پہلے ہی کم تھی، وہ مزید کم ہوگی، خاص کر مسلم لیگ کی. ایسے میں جناح نے 1924 میں مسلم لیگ کو یہاں پر دوبارہ اثر نو مرتب کرنے کی کوشش کی، منظم کرنے کی کوشش کی لاہور میں. اس کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کی لیڈرشپ میں روابط رہے. ایسے میں ہندو محاسبہ سامنے آ گئی، شدھیر سنگٹن آ گئی، اور بہت ساری انتہا پسند تنظیمیں ہندو میں بھی آ گئی اور مسلمانوں میں بھی آ گئی، جس سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے. تو وجہ یہ جانی گئی کہ جی یہ وجہ جو 1909 میں انگریزوں نے مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا تھا، یہ وہ وجہ ہے کہ سیپریٹ الیکٹریٹ اگر مسلمان اس سے دستبردار ہو جائیں تو شاید یہ وجہ دور ہو جائے، تو ہندو مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور پھر قومی معاملات میں اکٹھے مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے دہلی میں ایک مسلمانوں کے اکابرین کا اجلاس بلایا، جس سے دہلی مسلم تجاویز ابھر کر سامنے آئی. اس تجاویز کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مطالبے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں چاہیے، مگر اس کے ساتھ 4-5 شرائط رکھ دیں کہ اگر ہم یہ ہماری مان لی جائیں تو ہم آپ چھوڑنے کو تیار ہیں. کیونکہ موتی لال نہرو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ جو کریں گے تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن جب نہرو رپورٹ مرتب ہوئی، اور نہرو رپورٹ اصل میں اس لیے ہوئی کہ سائمن کمیشن آیا، آپ نے ہندوستانیوں نے بائیکاٹ کیا 1928 میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ مل کر متحدہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج دیں جیسے لکھنؤ پیکٹ تھا آپ کا. تو ایسے میں جب نہرو رپورٹ تھی وہ ایک جناح کے لیے بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچی. میں ایڈ کروں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو 27 ہے 1927 اور 28 یہ 2 سال انتہائی اہم ہیں قائد کے لیے بھی، کیونکہ وہ بہرحال یہ کوشش میں رہے کہ ہندو مسلم یونٹی رہے اور ہم مل کے چل سکیں. اتنے عرصے سے اگر ساتھ رہ ہی رہے ہیں تو اب کیا ہے؟ تو وہ یہ جو بیسیکلی ہسٹری میں یہ 2 سال بڑے اہم ہیں، 27 اور 28. 27 میں جو دہلی تجاویز تھی یہ قائد اعظم آؤٹ آف وے گئے، یعنی ان جو ساتھی تھے وہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے. جو ٹاپ لیڈرشپ تھی مسلم لیگ کی بھی وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے کہ ہمیں بڑی سٹرگل کے بعد یہ حق ملا ہے کہ ہم اپنے لوگ خود چن سکیں. تو ہم اگر میجورٹی چونکہ ہندوؤں کی ہے تو ہم اگر چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. لیکن اس یونٹی کے لیے کہ اگر مل کے، اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب 4 تجاویز کے ذکر کر رہے تھے کہ جس میں سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کی بھی تھی اور دوسرے بھی کہ جس میں الٹیمیٹلی مسلمانوں کو فائدہ ہی تھا، لیکن قائد اعظم نے جو میجر جو اس کے سیکریفائس جو کیا وہ یہ تھا کہ یہ یونٹی قائم رہے اور مل کے ہم انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھ سکیں. 28 کا وہ جو نہرو رپورٹ ہے وہ میرا خیال ہے ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ ہے جس میں قائد نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کتنا بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کتنی بھی سپورٹ دے دیں، کتنا بھی ہم سیکریفائس کریں، یہ ہمارے ساتھ ہم مخلص نہیں ہے. ایک ایسا شخص جنہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور مشکل سے مشکل ڈیسیژن جو بھی لیا ہی سٹوڈ بائی، تو ہی ایکسپیکٹڈ دا سیم ان ریٹرن، لیکن ہی ریئلائز کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. نہیں، اصل میں ہوا یہ کانگریس بھی مانتی تھی اور کانگریس نے بھی 1/3 جو ریپرزنٹیشن مرکز میں مسلمانوں کے لیے 1916 میں مان لی تھی. آپ کو مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مان لیا تھا، 2 قومی نظریے کو 1916 میں مان لیا تھا. تبھی میں نے کہا کہ 10 سال بعد اب اسی کی نفی جب کی ہے تو قائد اعظم کو آخری کلکتہ کے سیشن میں بلایا گیا. گاندھی نے کہا کہ آپ آئیے اور اپنا موقف پیش کیجئے. انہوں نے کہا گاندھی جی آپ رول ادا کریں. انہیں میں نہیں کر سکتا، آپ پنڈال میں جائیں. تو پنڈال میں جناح جب تقریر کر رہے تھے تو لوگ وہاں پر بہت سارے ہمارے مسلمان علماء دین بھی موجود تھے، جناح پر ہوٹ کر رہے تھے، جناح کو آوازیں کس رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہے
اور سائمن کمیشن کے حق میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو جناح بقور ہیکٹر بلیتھو 2-3 مواقعوں پر روئے ہیں پبلکلی اور کھلے سب کے سامنے روئے ہیں. ان میں ایک یہ موقع بھی تھا کہ جناح جب آ رہے تھے باہر اور آنسو ان کے نکل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اب ہماری راہیں جدا ہیں. تو یہ اتنا دکھ انہیں پہنچا ہے. اور دوسرا ان کے اگلے ہی سال ان کی مسز جو تھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس پہ جناح بہت روئے ہیں کیونکہ یہ ان کو اس سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا. مگر 1930 میں جو راہیں جدا جو ہیں وہ جذباتی کیفیت تھی. جب گول میز کانفرنس ہوئی ہے 1930 میں 3 اس کی نشستیں ہوئی ہیں 30, 31, 32 میں, جناح نے 2 میں شمولیت اختیار کی. وہاں پر بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہندو محاسبہ سے ہی معاہدہ کر لیں کہ علیحدہ ووٹ دینے کو چھوڑنے کو تیار ہیں, ہمارے مطالبات مان لیں. پھر گاندھی جی گئے تو گاندھی جی سے کہا کہ جناب میں ابھی بھی اسی پہ تیار ہوں, 1927 والے پہ تیار ہوں, آپ مان جائیں. وہ نہیں مانے. اس لیے جناح کو پھر انگلستان میں 5 سال گزارنے پڑے جلا وطنی, خود ساختہ جلا وطنی میں. یہ ان کی زندگی کے بہت کٹھن ایام تھے جو وہاں انہوں نے گزارے. اور ان کو واپس پھر علامہ اقبال نے, خان لیاقت علی خان صاحب نے, لیکن یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ I believe ان کے that was the there were 2-3 different turning points. ان میں سے یہ when actually قائداعظم took a stand and now we have different ways. اب ہمارے علیحدہ رستے ہیں. اور اس کے بعد جو 30s والا پیریڈ تھا وہ 30s والا پیریڈ مسلمانوں کے لیے بھی, چونکہ قائد بھی باہر تھے, لیڈرشپ بڑی ڈسٹارٹیڈ تھی, ڈارک ایجز کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. وہ مسلم لیگ بھی اس طرح سے بڑے پیچھے جا چکی تھی. لیکن قائد کے واپس آنے سے, جب واپس آنے کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے پھر وہ بڑے فوکسڈ رہے ہیں. لیکن ان 5 ایئرز میں ان کا 5 سال پہلے اور اب ان 5 سالوں کے بعد آنے میں ہمیں ڈیفرنس کیا نظر آتا ہے ان کے میتھڈ میں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ یوتھ کو انکلوڈ کیا. میری جو اسٹڈی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا زیادہ اس پہ ہے. میں نے جو اسٹڈی کیا ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کے وہ ڈیوائیڈڈ نہیں تھے, کم از کم وہ فوکس تھے کہ اب یہی ایک جماعت ہے جس کو میں نے یونائٹ کرنا ہے, جس کو میں نے ری آرگنائز کرنا ہے, اور اس کے لیے فائنل ان کے پاس ڈیسٹینیشن بھی ان کے ذہن میں موجود تھی. اب 30s کے اینڈ میں جا کے, خاص طور پہ 35 کے ایکٹ کے بعد جو انہوں نے ری آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے مسلم لیگ کی, اور جگہ جگہ انہوں نے پہنچے ہیں, ہر جگہ چھوٹے چھوٹے قصبوں تک بھی پہنچے ری آرگنائزیشن میں. مسلم لیگ کی میں نے جو بات کی کہ یہ تو جماعت تھی انٹلیکچوئلز کی جو اچھا ایک کانفرنس کرا لیتے تھے, اکیڈیمیکلی بڑی اچھی کانفرنس ہوتی تھی, لیکن عوامی جماعت نہیں تھی. عوامی جماعت قائد نے ہی بنایا, اور 37 وہ پہلا موقع تھا جب وہ لوگوں تک براہ راست پہنچے ہیں صحیح محنت کر کے. حالانکہ اس الیکشن میں پوری طرح سے مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن وہ نہیں لے سکے. جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ چونکہ صوبائی جو جماعتیں تھیں وہ زیادہ یونینسٹ پارٹی تھی, اور بنگال میں بھی وہ صوبائی سطح پہ زیادہ منظم ہو چکے تھے, یونائٹڈ تھے, اور پھر میرا خیال ہے کہ وہ فیئر بھی فیل کر رہے تھے مسلم لیگ سے, کیونکہ یہ وہ جو زیادہ ڈومینیٹ کر رہے تھے ان علاقوں میں, ان لوگوں کے لیے ایک تھریٹ بھی تھا مسلم لیگ. تو وہ 37 کے الیکشن میں ٹرو ریپرزنٹیشن جس کو کہتے ہیں, آپ 100% ریپرزنٹیشن تو نہیں لے سکے, لیکن ایک بڑی ریزنیبل 1 or 2 آئی تھنک 102 نشستیں تھیں جو مسلم لیگ کی تھی اس وقت. اچھا, اس کے بعد آگے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ایک جرنی تھی جو ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر شاہد نے سٹارٹ کی, تو آئیے اس جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. اصل میں سوال یہ ہے کہ قائد اعظم 1934 میں جو واپس آئے وہ کیوں واپس آئے. اس کی ایک وجہ تو سب سے عام یہ تھی کہ قائد اعظم کبھی بھی ہندوستان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور انگلستان بسنا نہیں چاہتے تھے, مگر ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم انگریزوں سے جلد از جلد آزادی حاصل کریں, اور اس کے لیے ان کا خواب یہ تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ناممکن ہے. اسی اثنا میں علامہ اقبال مایوس ہو کر اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا, بلکہ اپنی پریزیڈنشل سپیچ میں انہوں نے خاکہ بیان کر دیا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مسلمان حصہ بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے, جو کہ بہت تیزی سے پاپولر ہوا. 1933 میں چودھری محمد علی نے اس کا نام پاکستان رکھ لیا, اور پھر 1933 میں بھی جناح وہیں تھے انگلستان, اور 33 میں بھی انہوں نے تحریک پاکستان کے نام سے, پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے تحریک شروع کر ڈالی. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس سے بخوبی واقف تھے, مگر ان کا ٹارگٹ پاکستان بنانا ابھی تک نہیں تھا.
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ 1933 میں ہی کلیئر ہو گیا کہ ہندوستان میں جو نیا آئین آنے والا ہے اس کے تحت صوبائی خود مختاری دی جا رہی ہے. تو جب صوبائی خود مختاری دی جا رہی ہے تو کیا رول ہوگا مسلمانوں کا. تیسری چیز یہ کلیئر ہو گیا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور NWFP کو مکمل صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا. وہ تو چل رہا تھا, وہ سارا چل رہا تھا. اصل میں یہ ایشو جب آئے جنا کو لگا کہ مجھے اب واپس جانا ہے, مجھے جا کر اپنی قوم میں اس کے اندر ایک قومیت بیدار کرنی ہے, ہندوستان کو آزادی دلانی ہے. اس لیے جنا کو جب رانا لیاقت علی خان نئی شادی ہوئی تھی وہاں گئے, انہوں نے بات کی, علامہ اقبال نے انہیں خطوط لکھے, تو وہ واپس ابھی شمار لوگوں نے کہا جاتا جی لیاقت علی خان صاحب نے کہا, بعض کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا. میرا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ مجھے کب واپس جانا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں سیاسی خلا موجود تھا, کوئی لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی, سارے لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے تھے, مسلم لیگ بھی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح جب آئے تو انہوں نے دوبارہ سے وہیں آغاز کیا کہ سب سے پہلے ان کے سامنے ٹارگٹ ہندوستان کی مکمل آزادی تھی اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا. مگر اسی اسنا میں جب پروونشل الیکشن ہوئے 1936-37 میں, اس سے پہلے آتے ہی جناح نے کیا کہ مسلم لیگ کو فوکس کیا اور مسلم لیگ کے اندر ویمن ونگ بنائے, اسٹوڈنٹ ونگ بنائے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا لگا کہ مسلم لیگ ڈرائنگ روم پالیٹکس سے نکل کر عوامی جماعت بننے جا رہی ہے, جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. وہ انتخابات میں مسلم لیگ کو کوئی گناگو اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ نہ ہی پنجاب میں میاں فضل حسین تیار ہوئے کہ یونینسٹ پارٹی کے بجائے میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑوں, نہ ہی بنگال میں مولوی فضل الحق صاحب تیار ہوئے, نہ ہی سندھ میں, نہ ہی KPK میں جسے آج KPK بولتے ہیں NWFP, نہ وہاں پر. اس لیے جو مسلم میجورٹی صوبے تھے وہاں پر مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ملے, ایک دو نشستیں ملی. مگر جو ہندو اکثریتی صوبے تھے وہاں پر مسلم لیگ بڑی کامیاب ہوئی اور 100 سے زیادہ نشستیں حاصل کی. مگر کانگریس جو دعویٰ کرتی تھی کہ میں تمام ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہوں, ان کو مسلمانوں کی صرف 25 کے 26 نشستیں ملی. 26 نشستیں تھیں اور یہ ٹوٹل پورے ہندوستان میں, اور وہ بھی وہ لوگ تھے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ صرف وہ لوگ تھے جو انڈیویجولی اتنے سٹرونگ تھے. وہ جو 26 نشستیں تھیں جو کانگریس میں مسلمان تھے اور مسلمان لیڈرشپ تھی, وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ ان کی اپنی پرسنالٹی اتنی ڈومینیٹنگ تھی کہ انہوں نے اپنی پوزیشنز خود نکال لی, وہ اپنی وننگ پوزیشن میں آلریڈی تھے. لیکن جو اور 56 کے قریب صرف کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکے تھے مسلمانوں کی طرف سے. تو وہ اوورال, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ مسلم لیگ نے بہرحال یہ ثابت کیا کہ ان کی ہر صوبے کے اندر ریپرزنٹیشن موجود ہے. اور بائی دا وے کانگریس کے کانفیڈنس کو بڑی میجر ٹھیس پہنچی, اور اسی سے ہی نیکسٹ جو اوپننگ بھی مسلم لیگ کو جو بیسیکلی ملی, ایک تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ کہاں ہیں. صوبائی جو لیڈرشپ ہے وہ رول پلے نہیں کر سکی جتنی ان کو محنت کرنی چاہیے تھی, عوام تک پہنچنا چاہیے تھا, خاص طور پہ مسلم میجورٹی کے صوبوں میں. وہاں جو کام ہونا چاہیے تھا اور جو لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور وہ صوبے آئندہ فوکس بھی ہوئے جو آئندہ الیکشن ہوا, وہ 45-46 کے الیکشن میں. لیکن بہرحال میں اس کو بہت بڑی کامیابی اس لیے سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ عوام میں نکلی مسلم لیگ, اور مسلم لیگ نے اپنے اتنے بڑی سطح پہ اپنے کینڈیڈیٹس لانچ کیے اور 100 سے زائد نشستیں لیں. اور جو کمپیریزن تھا کہ یہ بہرحال وہ ختم ہو گیا کہ کانگریس بھی ریپرزینٹ کرتی ہے مسلمانوں کو اور ہندوؤں دونوں کو. اچھا. وہ لیڈرشپ ساری لوازمات کے ساتھ ویورز آپ کو پتہ ہے ڈشز ویسے ہی بہت مزے کی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اوکے, جہاں پہ لوازمات ڈشز کے لیے ضروری ہیں ویسے ہی آئی تھنک یوتھ جو ہے وہ نیشن کے لیے بڑا ضروری ہے. تو ڈاکٹر شاہد آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ہمیں بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم کی, ہم چونکہ اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو 1942 کے ان کی سپیچ ہے, 1948 کی 2-3 اسلامی کالج کی سپیچز ہیں, اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایک تو انہوں نے فوکس کیا ایجوکیشن پہ کہ جہاں انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی, اس تحریک کا حصہ بنایا, نوجوانوں کو انوالو کیا, وہاں ساتھ ساتھ انہوں نے جو جتنی ان کی سپیچز مجھے نظر آتی ہیں اس میں ایجوکیشن, ہارڈ ورک, محنت, اس کا کام یہ والے ورڈز انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے یوز کیے کہ آپ
فوکس رہیں, آپ ایجوکیشن پہ فوکس رہیں, اپنے فیوچر پہ فوکس رہیں اور نیشن بلڈنگ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ بڑا کلیئر ورڈز میں انہوں نے کہا. ہمیں جو آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان ہمارا ہے کہاں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 6th لارجسٹ نیشن ہے اور اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کے جو میجورٹی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. 56% ابھی سینسس ہونے والا ہے تو ہمیں ٹرو فگرز بھی آ جائیں گے, لیکن میجورٹی جو اس کی جو پروجیکشن کریں ہم اس وقت دیکھیں تو 56% ہماری یوتھ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ہم اس کو دیکھیں, اگر صحیح ڈائریکشن میں ہم سوچیں کہ نوجوان کو ہم نے آگے کہاں لے کے جانا ہے, تو یہ ایک بہت نیشن بلڈنگ میں شاید اتنی بڑی اپرچونٹی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. بے شک ہم اگر ان نوجوانوں کو جو ہمارا بیسیکلی مستقبل ہے ان کو اگر ہم آگے لے کے جانا چاہیں صحیح طرح سے, صحیح ڈائمینشن میں, صحیح ڈائریکشن میں, تو یہ ملک اس کا فیوچر بڑا روشن نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا اس وقت ایجوکیشن سٹرکچر ہے اس میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو 710 سے زیادہ کالجز ہیں, اور ان 710 کالجز میں جو بیسیکلی ہم جو پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا فوکس جو ہے, پیرنٹس چونکہ ڈومینیٹ کرتے ہیں میٹرک تک, اور ہم ڈیسیجن میکنگ میں آج ضرور یہ پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرف ان کا رجحان کس طرف ہے, اس کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے, اس کے ساتھ بلینڈ کر کے آپ ان کو آگے رہنمائی کریں. ٹیچرز کا ظاہر ہے یہاں بڑا رول اہم ہے. تو ہم نے 2-3 ایریاز پہ فوکس کر لیا. پہلے انجینئرنگ اور میڈیکل والا ایریا تھا, اب آئی ٹی کا ایریا ہے. تو یہ ایریاز صرف نہیں ہیں, سوشل سائنسز کے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں بہت سارے رستے ہیں, اور اگر کسی کا رجحان اس طرف ہے تو وہ یہ جو ارننگ والا میٹر ہے یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ بہت اہم کردار اپنے لیے اور اس قوم کے لیے ادا کر سکتے ہیں. جی سر.